ویسے کرنی کا، جن کو زمانہ مجنون کہتا تھا، جن کو زمانہ دیوانہ کہتا تھا، سادہ لفظوں میں کہتے زمانہ جسے پاگل کہتا تھا، اب حضرت حرم بن حیان نکلے، جیسا بندہ تھا تلاش کرنے والا بھی ویسا تھا، جیسا بندہ تھا تلاش کرنے والا بھی ویسا تھا۔ آج ہم گھر بیٹھ کے کہتے ہیں کوئی پیر بھی چنگا نہیں، ساری دو نہیں، کوئی پیر بھی چنگا نہیں، ساری دو نمبر نہیں۔ تم گئے کہاں ہو؟ سفر کتنا کیا ہے؟ حرم بن حیان سے پوچھو کہ وہ کہاں سے چلے ہیں، کہاں تک پہنچے ہیں۔ مہینوں کا سفر کیا ہے، گھنٹوں کا نہیں، دنوں کا نہیں، مہینوں کا سفر کیا حرم بن حیان سے۔ لوگوں نے کہا کس کی تلاش میں ہو؟ کہا ویسے کرنے کی تلاش میں۔ کہا وہ تو پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، عجیب سا بندہ ہے۔ آپ کا جملہ سنیے گا، حرم بن حیان کہتے اگر وہ عجیب سا ہے نا تو میری چاہت بھی عجیب سی ہے، اگر وہ عجیب سا ہے نا تو میں بھی عجیب سا ہوں، مجھے بھی عجیب سے بندے کی تلاش ہے۔ اب خالق لم یزل کے پیارے محبوب کے پیارے غلاموں حضرت حرم بن حیان نکل پڑے۔ اب حرم بن حیان ادھر سے نکلے ہیں مرشد ڈھونڈنے کے لیے۔ اب ہوا کیا، حضرت اویس کرم میں تھے، کرم سے کوفہ آ گئے، کوفہ سے پھر مکہ آ گئے، مکہ سے پھر مدینہ آ گئے، مدینہ سے پھر کوفہ گئے۔ اب حرم بن حیان پیچھے، کرم پہنچے، کرم جا کے پوچھا اویس کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا جانتے تو ہیں۔ کہا کہاں ملیں گے؟ کہا اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، جب سے ماں فوت ہوئی ہے وہ ایک جگہ نہیں ٹکتا۔ کہا اس کو کیوں ڈھونڈتے ہو؟ اس کی حالت تو یہ ہے کہ لوگ جو کھا کر پھینک دیتے ہیں وہ اس کو اٹھاتا ہے، صاف کرتا ہے، کھا لیتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے، صاف کرتا ہے، کھا لیتا ہے۔ اور کہا جو لوگ کپڑے بسیدہ سمجھ کے پھینک دیتے ہیں ان کو اٹھاتا ہے، پیوند لگاتا ہے، ان کو اپنے زیب بن کر لیتا ہے۔ کہا اس کی تلاش میں نکلے ہو؟ کہا تم چھوڑو، تم نہیں سمجھو گے، جے ڈھونڈنے والا جانے یا جسے ڈھونڈا جا رہا ہے وہ جانے۔ پوچھا، کسی نے بتایا تو وہ تو کرم سے جو ہے وہ کوفہ چلے گئے۔ اب کوفہ پہنچے، کوفہ جا کے پوچھا، کوفہ والوں نے بھی یہی سوال کیا، یہی جواب دیا۔ تو کسی نے بتایا اب وہ کوفہ سے مکہ چلے گئے۔ اب مکے آئے، اب لوگوں نے بتایا حج کا، کیونکہ زمانہ چل رہا ہے، حج کے ایام ہیں، آپ حج کے لیے چلے گئے۔ مکہ پہنچے، مکہ والوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ آیا تو ہمارے ساتھ ہی تھا لیکن رہتا علیحدہ ہے، جا کے ادھر پہاڑی کی جانب دیکھو۔ کہا پتہ کیا؟ انہوں نے کہا وہ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلا گیا۔ کہا میں مدینے پہنچا، اب مدینے پہنچا، اب کسی سے پوچھا ہاں بھائی، کہا تم اس کی تلاش میں ہو؟ کہا میں نے دیکھا تھا، کہا میں اس کے پیچھے جاتا تھا، جتنی رفتار سے اس کے پیچھے جاتا تھا وہ مجھ سے ڈبل رفتار سے آگے دوڑ لگا دیتا تھا۔ لگتا ایسا تھا وہ کسی دنیا والے سے ملنا نہیں چاہتا، ملنا نہیں چاہتا۔ کہا میں بھی تھوڑا بات نہیں کریں۔ کہا پھر؟ کہا اب مدینے سے بھی وہ واپس چلا گیا۔ کہا میں پیچھے ہو لیا تو بالآخر کہا میرا ٹاکرا کوفہ کے اندر ہوا، نہر فرات پر، جہاں پر امام عالی مقام سید الشہداء امام الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ کہا آپ نہر فرات پہ بیٹھے ہیں اور حضرت اویس کرنی کا چہرہ نہر کی طرف ہے، وضو کر رہے ہیں۔ اب حرم بن حیان کہتے ہیں میں پیچھے سے پہنچا، کہا بھی میری طرف دیکھا نہیں ہے، ملاقات بھی پہلی ہے۔ کہا کہ میں نے سلام کہا۔ اب حضرت اویس کرنی کہتے ہیں وعلیک السلام یا حرم بن حیان۔ اب کہتے ہیں میں پریشان ہوا۔ اب کہا دوسرا جملہ حضرت اویس کرنی نے کہا نہیں نہ کریں، آئیے پیچھے، میں حضور وہاں سے چلا تھا آپ کی تلاش میں، تو آپ کی تلاش میں میں کرم سے کوفہ، کوفہ سے مکہ، مکہ سے مدینہ، مدینہ سے واپس نہر فرات پہ ٹکرا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے کہا یہی بہتر ہے کہ وہ پردوں میں پردہ پوش رہے، یہی بہتر ہے کہ وہ پردوں میں پردہ پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو اسے ہوش رہے۔ کہا یہ راز کی باتیں ہیں، میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کہا اب بتاؤ کس لیے ڈھونڈ رہے تھے، کس لیے ڈھونڈ رہے تھے؟ اب کہا تھوڑی دیر مجھ سے گفتگو
اب مجھ سے اب ایسے کرنی کہتے ہیں جا بھائی اپنا کام کر میں اپنا کام کرنے کیا کرو گے؟ حرم بن حیان نے سوال کیا کہا حضور کیا کرو گے؟ آپ نے فرمایا گناہوں کی لسٹ بہت بڑی ہے، رب سے معافی مانگو۔ یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جنہوں نے رب رسول کو راضی کیا لیکن پھر بھی یہ کہتے ہیں گناہوں کی لسٹ لمبی ہے، معافی مانگوں گا۔ لیکن خدا کی قسم ہمارے ادوار کے اندر اتنے غلیظ قسم کے کوئی پیر بھی پائے جاتے ہیں، لبادہ شریعت مصطفیٰ کا اوڑھ کر، لبادہ طریقت مصطفیٰ کا اوڑھ کر، گلے کے اندر سونا پہن کر، جو مرد کے لیے قطعی طور پر حرام ہے، اور مریدوں سے کیا کہتے ہیں نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور لعنت ہے ایسے پیروں پر جو اپنے مریدوں کو یہ سبق دے کوئی ضرورت نہیں نمازیں رکھنے کی، نمازیں پڑھنے کی، کوئی ضرورت نہیں کسی مسجد کے اندر جانے کی، کوئی ضرورت نہیں کسی مسجد کے اندر جا کے چندہ دینے کی، کوئی ضرورت نہیں کسی مدرسے کو سپورٹ کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں کسی درمند کا سہارا بننے کی، کوئی ضرورت نہیں کسی رفاع عامہ کے کام میں حصہ لینے کی۔ خدا کی قسم صحیح معنوں میں پیر وہی ہے کہ جس کو زمانے کے اندر رہتے ہوئے جو اپنے مریدین کو درس یہ دے کے جائے اے بچوں بات یہی ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو رب کا قرآن تھام لو، مصطفیٰ کا فرمان تھام لو، اور زمانے کے اندر اگر ان کے تم مزار بھی دیکھو گے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن کبھی کوئٹہ شریف کی دھرتی پہ جا کے دیکھنا تمہیں کالا کالا رسول اللہ کی سزائیں نظر آئیں گی، سیال شریف کی دھرتی پہ جا کے دیکھنا قال اللہ قال رسول کی سزائیں نظر آئیں گی، اور بڑے بڑے جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں، حضور داتاری حجویری ہے، وہاں پر پورے کا پورا داتاری حجویری کے نام پر حجویریہ مدرسہ قائم ہے، اور آپ لاہور کی سرزمین پہ چلے جائیں آپ کو بڑے بڑے بزرگوں کے مزارات کے ساتھ مدرسے اٹیچ مل جائیں گے۔ اور اگر آخری بات کرنے ابھی 2.5 سال کی بات ہے کہ جو مرد کلندر دنیا سے گیا ہے اب بھی جا کر اس کے مزار پہ دیکھو گے یا تو رب کا قرآن پڑھا جاتا ہوگا یا مصطفیٰ کا فرمان پڑھا جاتا ہوگا۔ بتایا یہی جاتا ہے کہ اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو غلامی رسول کا پڑھا اپنے گلوں میں لٹکانا پڑے گا، جس طرح ویسے کرنی نے مصطفیٰ سے محبت کی ہے ویسے محبت کرنا پڑے گی، اور اسی لیے اس مرد کلندر کو حضور خادم حسین رزق اور اگر زمانے میں بقا چاہتے ہو زندگی کے اندر بھی اور جانے کے بعد بھی تو یہی ہے ان اللہ کے ولیوں سے سنگت کو جوڑو، اور کراچی کی سرزمین پہ نظریں اٹھا کے دیکھو تمہیں دعوت اسلامی کے نام سے ایک محل نظر آئے گا جو اس گمراہی کے دور کے اندر پرفتن دور کے اندر جو شرابی تھے، جو زانی تھے، جو ڈاکو تھے، جو چور تھے، جو ایک دوسرے کی عزتوں کا لحاظ نہیں کرتے تھے، اس مرد کلندر نے ریاض عطار قادری نے ان کے سروں پر امامہ سجا دیا، چہرے پہ داڑھی رکھا دی۔ ان پیروں کے ساتھ سنگت کو جوڑو۔